سائمہ کے لیے اب تک جو بھی رشتہ آتا صرف اور صرف اس لیے انکار ہو جاتا کیونکہ اکرم صاحب جہیز دینے کے سخت خلاف تھے۔ آج بھی ایک رشتہ سائمہ کے لیے آیا تھا۔ بڑے سلیقے کے ساتھ سائمہ ٹرے میں چائے رکھ کر اندر آئی تھی۔ سلیقے سے دوپٹے کو کر رکھا تھا۔ جیسے لڑکے کی ماں نے سائمہ کو دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بیٹے کو کندھوں سے جھٹک کر اشارہ کرنے لگی کہ وہ دیکھو یہی ہے لڑکی۔ بیٹھے ہوئے لڑکے نے جب سائمہ کو دیکھا تو اگلے پل مسکرا کر سر جھکا گیا۔ کہنے لگا کہ ہاں ماں ٹھیک ہے، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں بھی اٹھی اور اپنی دوسری جانب سائمہ کو بٹھایا اور اسے کہنے لگی بس آپ کی بیٹی تو ہمیں پسند آ چکی ہے، یہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ سامنے سائمہ کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو مسکرا اٹھے، خوش ہو گئے کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے نیک نصیب کرے۔ لڑکے والے بھی اچھے کھاتے کماتے تھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سائمہ کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن جب لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ دیکھیے بھائی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹا ہے، ہم آپ کی بیٹی کو بالکل اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھیں گے اور اسے بہت خوش رکھیں گے، کیونکہ ہمارا بیٹا ایک ہی ہے، لاڈلا ہے اور پورے خاندان کی لڑکیوں کی نظر اس پر ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میری دور کی مومانی اپنی بھانجی کا رشتہ لے کر میرے بیٹے کے لیے آئی تھی۔ کہنے لگی وہ جہیز میں میرے بچے کو ایک گھر دیں گے اور زمینیں بھی نام کریں گے اور پھر شادی کے بعد کاروبار میں بھی حصہ داری دیں گے، لیکن ہم نے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اس کی لڑکی بے حد دبلی پتلی سی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ڈھانچے میں روح ہو، کچھ نین نقش بھی خاص نہیں تھے۔ اس لیے سوچا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کریں گے تو حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ۔ اب آپ کی بچی ہمیں پسند آ چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بے عزتی نہ ہو سکے، بلکہ جس خاندان میں بھی ہمارے بیٹے کی شادی ہو وہ لوگ ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنی بیٹی کو اپنا جگر گوشہ سمجھ کر جو مرضی دے دیں۔ اسے جہیز تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ اپنی بیٹی کے اور ہونے والے بیٹے کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ یوں گھما پھرا کر بات لڑکے والے جہیز پر ہی کر چکے تھے۔ اکرم صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور چہرے پر ایک طریقے سے مسکراہٹ آ گئی اور گہری سانس خارج کر کے رہ چکے تھے۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد لڑکے والوں نے ایک مرتبہ پھر جہیز کی ڈیمانڈ کر لی تھی۔ اکرم صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کو کیا دیں؟ جہیز کے نام پر آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اگلے ہی پر لڑکے کی ماں سائمہ کو گلے لگا کر کہنے لگی بس زیادہ کچھ نہیں، جیسے ان لڑکی والوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کو گاڑی، گھر، کاروبار میں حصے داری دیں گے، اس کو شایان شان جہیز دیں گے تاکہ ان لوگوں کا بھی منہ بند ہو سکے۔ اکرم صاحب نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ بہت بہت مہربانی آپ کی، دراصل مجھے کام ہے اور میں کام پر جا رہا ہوں، آپ لوگ چائے پی چکے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے گا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اکرم صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے۔ اس مرتبہ بھی وہ لوگ واپس جا چکے تھے، طرح طرح کی باتیں کر کے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، شرم ہی نہیں ہے، ارے آج کے زمانے میں تو جہیز کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی، اگر یوں ہی ضد اڑا کر بیٹھے رہیں گے تو ان کی بیٹیوں کی کبھی شادی نہیں ہو پائے گی اور یوں ہی جوانی ڈھل جائے گی۔ سائمہ بت بن چکی تھی، کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جہیز کے نام پر بھاگتے کیوں ہیں؟ اگر تھوڑا بہت دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اتنی زیادہ جائیداد ہے ابا کی، کیا وہ اپنی اتنی جائیداد میں سے ہمیں جہیز نہیں دے سکتے؟ ایسے تو ہم سارے یوں ہی بیٹھے رہ جائیں گی۔ ارے میں تو بڑی ہوں، میرے بعد میری 4 بہنیں اور بھی موجود ہیں، اور جو ہم چاروں کے چاروں بس اسی لیے اپنے بالوں میں چاندی لے آئیں گی کیونکہ ہمارا باپ ہمیں جہیز نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کر سائمہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ دروازے کے باہر اس کا باپ کھڑا اس کی باتوں کو سن چکا ہے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سر جھکا کر رو رہی تھی کہ جب سائمہ کا باپ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ابا کو دیکھ کر اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کیا۔ اس کے والدین کہنے لگے بیٹا، باپ کبھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے، جہیز کا کیا ہے، میں تو ٹرک بھر کر جہیز دے دوں گا، زمینیں، گھر، سب کچھ دے دوں گا، لیکن تم میری 5 بیٹیاں ہو اور پانچوں کی پانچوں مجھے بے حد عزیز ہو۔ اگر میری ایک بیٹی کو جہیز دوں گا تو دوسری بیٹی کو بھی دینا پڑے گا اور پھر تیسری اور چوتھی کو بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ میں جس بھی بیٹی کو جہیز دوں گا اگلی مرتبہ آنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے، یوں تو سب کو دیتا دیتا میں کنگال ہو جاؤں گا،
لیکن بات صرف یہیں پر نہیں ہے، تم خود سوچو، لوگ میری بیٹیوں کو بیانے کے لیے آتے ہیں یا پھر سامان لے کر اپنے کمرے بھرنے کے لیے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں کی پتہ ہے کیا سوچ ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس بیٹے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح پیسے جوڑ کر ادھار لے کر گھر بنا لیں گے، لیکن جب اس گھر میں سامان رکھنے کی بات آئے گی تو بیٹے کے کاروبار کی بات آئے گی، آنے جانے کے مسئلے سوچیں گے تو یہ کہیں گے کہ بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، مناسب گھر دیکھ کر لڑکی ڈھونڈیں گے، پھر ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں گے اور جہیز میں یہ سامان، گاڑیاں، کاروبار بھی مانگ لیں گے اور یوں آدھا خرچہ اس لڑکی کی طرف سے ہو جائے گا، جس کو آج سے پہلے یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بیٹا، میں کبھی بھی تم لوگوں کو ان لوگوں کے سپرد کر ہی نہیں سکتا جو تم لوگوں کو صرف اس لیے اپنے گھر لے جائیں گے کیونکہ تم لوگ اپنے سامان کے ساتھ آئی ہو۔ سائمہ خاموشی سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ اس کی باقی بہنیں بھی وہیں پر آ چکی تھیں اور ماں بھی۔ جب اکرم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا باپ تم لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، تم لوگوں کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، تم لوگ مجھ پر بوجھ نہیں ہو۔ اگر مجھے ساری عمر بھی تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھنا پڑا تو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تم لوگوں کو غلط ہاتھوں میں سونپ کر بعد میں پچھتانا نہیں چاہتا، تم لوگوں کو بے دردوں میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میری اولاد گھٹ گھٹ کر جیتی رہے اور طعنے سہتی رہے۔ اس طرح کے الفاظ تھے جسے سن کر سائمہ ابا سے معافی مانگنے لگی کہ میں بلا وجہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ اکرم صاحب تو وہاں سے چلے گئے جبکہ سائمہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ سائمہ کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو پائی۔ کتنے ہی رشتے آئے تھے اور ہر رشتہ آنے والا یہ کہتا کہ ہم جہیز لیں گے۔ جہیز کے نام پر معاشرے میں اب تک جو کچھ ہوتا آیا تھا وہ سب کچھ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہی باتیں تھیں جن سے اکرم صاحب ڈر جایا کرتے تھے۔ چند ماہ پھر یوں ہی گزر چکے تھے لیکن ابھی تک مناسب رشتہ نہیں آیا تھا۔ ایک روز محلے کی خالہ رقیہ ان کے ہاں آئی اور آ کر کہنے لگی، میری ایک جاننے والی ہے جنہوں نے محلے میں مریم کی شادی پر تمہاری بیٹی سائمہ کو پسند کر لیا ہے۔ خیر سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کہتے ہیں جو خود کھائیں گے وہی تمہاری بیٹی کو بھی کھلا دیں گے۔ بڑی خوش اخلاق لوگ ہیں، آج تک ان کے خاندان میں طلاق نہیں ہوئی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری بیٹی سائمہ کی بات چلاؤں۔ سائمہ کی ماں تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، کہنے لگی، باتیں تو کتنی ہی چل چکی ہیں لیکن رشتہ بھی تو پکا ہو تب بات ہے نا۔ جب تک اکرم صاحب ہاں نہیں کرتے تب تک شادی ہونے سے رہی۔ جب یہ باتیں بیٹھ کر دونوں خواتین کر رہی تھیں تو مہمان خانے میں اکرم صاحب اور ان کے دوست انور بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے لیکن پڑھائی کے بعد اکرم صاحب نے تو اسی شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا مگر انور صاحب نے دوسرے شہر جا کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور ایک لمبے عرصے کے بعد اکرم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ لوگ جو بھی آتے ہیں سب سے پہلے جہیز مانگتے ہیں، اور ابھی بھی گھر کے باہر عورت آئی یہی باتیں کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے سخت خلاف ہیں، انہوں نے تو مجھ سے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ یوں سائمہ کی امی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو ہم سے ملوا دیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ میری بیٹی کا نصیب ان کے ساتھ جڑ چکا ہو۔ سائمہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو فوراً باہر آئی اور کہنے لگی کہ اماں چھوڑو، ایک مرتبہ پھر مجھے تیار ہونا پڑے گا، بازار سے مٹھائی آئے گی، سموسے آئیں گے، چائے بسکٹ میں بہت پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ جب یہ پتہ ہے کہ ہر کوئی جہیز کے پیچھے ہی مرتا ہے تو بلا وجہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بھی جیسے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ بہرحال چند روز بعد لڑکے والے ان کے ہاں ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ لڑکے والوں کی طبیعت واقعی ہی بہت اچھی تھی۔ سائمہ جو تھی بہت ہی پیاری لڑکی، دیکھتے ہی اسے پسند کر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم اب اس پر فدا ہو چکے ہیں، بس نہیں چل رہا، اب اپنی بچی کو ہمارے گھر کی بہو بنائیں۔ عورت کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہاں ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، دونوں ہی مجھے جان سے پیارے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ سلوک میں جو اپنی بہو کے ساتھ کروں گی کل وہی سلوک میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ ان کی باتیں اکرم صاحب کو متاثر کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم اگلے ہی ہفتے آئیں گے اور منگنی کی رسم بھی کر جائیں گے۔ انہوں نے جہیز کا نام تک نہیں لیا۔ اسے سن کر اکرم صاحب بھی خوش ہو گئے کہ آخر کو ان کے مطلب کے بندے مل ہی چکے تھے۔ کچھ ہی روز بعد وہ لوگ آئے
اور منگنی کی رسم بھی کر دی گئی۔ لڑکا بھی بڑا ہی خوش تھا، خوش شکل خوبصورت نوجوان تھا۔ سائمہ بھی دل ہی دل میں اس کی خاطر خاص جگہ بنا چکی تھی۔ جلدی شادی کی تمام تیاریاں شروع کر دی گئیں اور جوڑا اور جولری سب سائمہ نے اپنی مرضی سے ہی لی۔ مہندی کی رسم بھی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی والوں کی طرف آئے تھے اور خوب ہلا گلا کیا۔ کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا پن تھا جو اکرم کے رویوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا بات تھی، سمجھ نہیں پائے تھے۔ یہی دعا کرتے رہے کہ کل کا دن خیر خیریت سے گزر جائے اور ان کی بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ اگلے روز سارا انتظام کر دیا گیا تھا۔ گھر کے باہر ہی موجود کھلے میں ٹینٹ لگا دیا گیا اور وہیں پر سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ سائمہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ دلہن کو تیار کر کے سیج پر بٹھا دیا گیا تھا کہ تب بھی مہمان بار بار گھڑی پر وقت دیکھنے کے لگے۔ کہنے لگے ابھی تک بارات نہیں آئی، 1 بجے بارات پہنچ جائے گی اور اب تو 3 بجنے والے ہیں۔ اکرم صاحب نے بھی دیکھا کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو لڑکے والوں کو کال کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے کال ہی نہ اٹھائی، لیکن پھر جب کال اٹھائی اور بات سنتے ہی اکرم صاحب مہمانوں سے الگ ہو گئے تو جو بات انہیں پتہ چلی وہ سن کر اکرم صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ چلتے چلتے اپنی بیوی کے پاس آئے اور چہرے پر بہت مشکل مسکراہٹ رکھتے ہوئے انہیں یہ بتانے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ حقیقت جان کر تو اکرم صاحب کی بیوی بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انور صاحب دور ہی کھڑے تھے، اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر چلتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ کہنے لگے سب خیریت تو ہے، کیا مسئلہ درپیش ہے؟ لڑکے والے ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ اکرم صاحب نے جب یہ سنا تو پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے، پھر ایک جانب لے جا کر کہنے لگے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فون آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم تبھی بارات لے کر آئیں گے جب آپ ہمارے بچے کو 10 مرلے جگہ دیں گے جس میں ایک گھر اور اس میں استعمال ہونے والی تمام ضروریات ہوں۔ اگر تو آپ راضی ہیں اور اگلے 1 گھنٹے میں ہمیں بتا دیجئے، اور اگر آپ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے انکار سمجھیے۔ آپ کی بیٹی کی ذلت ہو جائے گی اور وہ یوں ہی بیٹھی رہ جائے گی، لیکن کوئی اس کو بیانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اکرم صاحب یہ بات اپنے دوست کو بتا رہے تھے۔ دونوں ہی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کافی پریشانی والی بات تھی۔ فون تو بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی موبائل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں، کیسے کیسے حربے اپنایا کرتے تھے۔ پہلے تو رشتہ مانگتے وقت ہی صاف ڈیمانڈ کرتی جاتی تھی کہ جہیز چاہیے، ہم جہیز لیں گے، ہم نے اپنے گھروں کے کمروں کو آپ کے دیے ہوئے سامان سے بھرنا ہے۔ لیکن اب تو ایک نیا قانون نکل آیا تھا۔ اب تو شادی والے روز جب دلہن بنی بیٹھی سٹیج پر ہوتی ہے، مہمانوں سے کھچا کھچ بحال بڑا ہوتا تھا، تب ہی لڑکے والے کال کر کے کہتے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تمہاری بیٹی بیٹھی رہ جائے گی۔ اکرم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ انور صاحب ان کے پاس آئے۔ تمہیں پہلے ہی اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی، مگر اکرم صاحب کی آنکھوں میں اس مرتبہ آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگے اور کتنی جانچ پڑتال کرتا، جانچیں پڑتالیں کر کے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عمر گزار دی۔ اب بھی اگر مزید رکتا تو میری بیٹیاں بڑھاپے کو جانے لگتی، پھر کون بیاتا ان کو؟ پھر تو ان کے لیے شادی شدہ طلاق یافتہ اور رنوے مردوں کا ہی رشتہ آنا تھا، اور پھر ان کے ساتھ زندگی صرف اور صرف تانوں اور تشنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اکرم صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے۔ مہمان بھی آپس میں خسر پھسر کرنے لگے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ تبھی انور صاحب نے کال کر کے اپنے بیٹے کو بلایا۔ انور صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے ہی وہیں شہر میں ہی کاروبار کی نئی برانچ پر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فوراً وہاں پر پہنچے۔ انور صاحب نے 2 بیٹوں کو جا کر اپنی ماں کو لانے کا کہا، جبکہ تیسرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست اکرم صاحب کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں، کیا تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ پہلے تو وہ گھبرایا تھا، کہنے لگا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب پورا ماجرا بتایا گیا تو سن کر وہ لڑکا بھی رضامند ہو گیا۔ اکرم صاحب جو کچھ دیر کے لیے تھوڑے بہت ٹوٹ گئے تھے، پھر سے انہیں اپنی جان میں جان آتی محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اسی پل انہوں نے لڑکے والوں کو کال ملائی۔ فوراً کال اٹھا لی گئی۔ لڑکے کا باپ بڑے ہی گھمنڈی انداز میں کہہ رہا تھا، ہاں بھائی اکرم صاحب، کیا سوچا پھر آپ نے؟ اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے یا زمانے بھر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جانا ہے؟ یہ سن کر اکرم صاحب فوراً سے بولے کہ آپ کو ٹرک بھر کر جہیز اور 10 مرلہ پلاٹ چاہیے نا، میں سب کچھ دے دوں گا،
آپ لوگ لینے کے لیے آ جائیے۔ اگلے ہی پل لڑکے کی بارات بڑے دھوم دھام سے اپنے گھر سے چل پڑی تھی۔ بہو لانے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ ہماری ڈیمانڈیں پوری ہو چکی ہیں اور اب ہمارا گھر نئے فرنیچر اور سامان سے بھر جائے گا۔ لڑکے کی ماں اپنی دیورانی جٹھانیوں، بہنوں اور کزنز کو بھی یہی نصیحت کر رہی تھی کہ دیکھا، لڑکی والوں کو اگر قابو میں کرنا ہو اور اپنی مانگیں پوری کروانی ہو تو شادی کے وقت شرط رکھا کرو تاکہ انکار ہی نہ کر سکیں۔ سبھی عورتیں اسے شاباش دے رہی تھیں کہ تم نے لڑکی والوں کو صحیح پھنسایا ہے۔ بہرحال بارات لڑکے والوں کی طرف سے بڑے ہی دھوم دھڑکوں کے ساتھ لڑکی کے ہاں پہنچ چکی تھی، لیکن جیسے ہی بارات ہال میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل سب کے چہرے اتر چکے تھے۔ لوگوں کو تو گویا سانپ سونگھ چکا تھا، کیونکہ سامنے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی اور دلہن کے ساتھ دلہا بھی موجود تھا۔ نکاح پڑھوایا جا چکا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ لڑکا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دولہے کے ماں باپ آگے بڑھے اور غصے سے کہنے لگے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سائمہ بیٹی کی شادی تو ہمارے بیٹے کے ساتھ ہونی تھی، پھر یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے ہماری بے عزتی کروا دی۔ لڑکی کی شادی کسی اور سے کیوں کروا دی؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟ سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے اور عین موقع پر سب کچھ دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اکرم صاحب آگے بڑھے، انور بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ بڑھ کر کہنے لگے، آپ لوگوں نے خود ہی تو فون کر کے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹرک بھر کر جہیز اور 10 مرلہ پلاٹ چاہیے۔ یہ لیں، یہ رہے پلاٹ کے کاغذ اور وہ رہا ٹرک بھر کر جہیز۔ عین اسی وقت وہاں پر ایک ٹرک آیا تھا جس میں فرنیچر، پنکھے، الماری اور گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ جھاڑو بھی پڑا ہوا تھا۔ اکرم صاحب کہنے لگے، یہ لیجئے جہیز، اپنا گھر لے جائیے، اور یہ رہے 10 مرلہ پلاٹ کے پیپرز، یہ بھی لے لیجئے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے جہیز چیزوں کی فرمائش کی تھی، میں نے آپ کو دے دی، لیکن میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ لے کر جانا ہے تو لے جائیے۔ میری بیٹی کا نکاح اس سے کروا چکا ہوں، جس کو صرف اور صرف میری بیٹی ہی چاہیے تھی، نہ کہ سامان۔ یہ سن کر سارے باراتی شرمسار ہو گئے۔ دولہا سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ دولہے کے ماں باپ بے حد شرمسار تھے۔ آخر بولتے بھی تو کس منہ سے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ بس لڑکی والوں کو دبا کر رکھیں، انہیں نیچا دکھائیں۔ لڑکی کا باپ جگہ جگہ سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دے، پلاٹ دے، لیکن یہاں پر تو ان کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ ہر کوئی ان پر تھو تھو کر رہا تھا، اور یوں وہ بارات بغیر دلہن کے لے کر ہی واپس چلے گئے۔ سامان اور پلاٹ کے کاغذ کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، آخر کس منہ سے ہاتھ لگاتے؟ خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ چکے تھے۔ جبکہ سائمہ کی شادی انور صاحب کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ انور صاحب کا بیٹا بڑا ہی خوش کلام اور اچھا تھا۔ سائمہ کی شادی کو اب تقریباً 8 سال ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بیٹے بھی نوازے ہیں اور اپنے گھر میں بہت خوش و خرم ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ 2 مرتبہ دبئی سے بھی ہو کر آ چکی ہے، اور اسی طرح اکرم صاحب کی باقی بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگیاں گزار رہی تھیں۔